اچھا جناب، اب دوسری بات، وہ آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ کیا واقعہ ہے؟ واقعات کا تو ایک پٹارا ہے جو میں کبھی کبھی کھولتا ہوں ہوا دینے کے لیے، باقی بند رکھتا ہوں۔ ہوا اس لیے دیتا ہوں کہیں سڑ نہ جائے، تو اس پٹارے میں سے فی الحال دو نکالتا ہوں لفافے۔ آپ نے فرمایا کہ جنا صاحب کے بارے میں، تو ہاں سنیے۔ مسز سروجنی نائیڈو کا گھر ہے ملبار ہل پر، بمبئی شہر۔ ذکر ہے یہ 1919 اور 22 کے درمیان کا۔ ایک جوڑا داخل ہوتا ہے، خوبصورت، سلم، نازک، خوش وضع۔ مسز سروجنی نائیڈو کہتی ہیں ایک انگریز عورت سے کہ تم ان سے ملو، یہ میرے دوست ہیں، یہ محمد علی ہے، مسٹر محمد علی، اور یہ اس کی وائف ہے پیٹٹ۔ اور ان سے کہتی ہیں کہ مسز ہارکر ہیں، یہ مس ہارکر ہیں، اور یہ وائسرائے کے جو پرائیویٹ سیکرٹری ہیں ان کی سالی ہیں، آج کل آئی ہوئی ہیں، یہ یہاں میری مہمان ہیں، میری دوست ہیں۔ بات ہوتے تو کہنے لگی ان میں عجیب قدرت خدا نے رکھی ہے، قدرت خدا نے ایک عجیب کمال رکھا ہے کہ یہ آنے والے واقعات کو پہلے سے بتا سکتی ہیں اگر چاہیں تو، لیکن ہر وقت نہیں بتاتی، کبھی کبھار بتاتی ہیں۔ کبھی کبھار ہی کہتی ہیں، مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جناح صاحب نے سنا، مسکرا دیے، کچھ یقین کیا، شاید توجہ بھی نہیں کی اس بات کی طرف۔ کھانا وانا ہوا، مہمان رخصت ہوئے۔ مس ہارکر کہنے لگیں کہ یہ جو جوڑا آیا تھا نا، وہ پیٹٹ، مس پیٹٹ والا، وہ کیا نام بتایا تھا؟ کہنے لگی محمد علی۔ تو یہ بیرسٹر ہے، بہت لائق بیرسٹر ہے، بڑا کامیاب، بہت شریف آدمی، جینٹل آدمی۔ کہنے لگی یہ تو والی ریاست ہے۔ کہا نہیں، والی ریاست نہیں، بیرسٹر ہے بھائی، یہیں ملبار ہل پہ رہتے ہیں، یہ تھوڑی دور یہاں سے۔ یہ بیرسٹر ہیں، مگر بیرسٹری کم کرتے ہیں، کبھی کبھار کوئی کیس لیتے ہیں، باقی پالیٹکس میں رہے۔ کہا نہیں، یہ تو والی ریاست ہے، اور کسی اسٹیٹ کا اسے حاکم اعلیٰ ہونا ہی چاہیے۔ تو مسز سروجنی نائیڈو نے محمد علی جناح سے کہا، لک ہیئر ینگ بیرسٹر، مس ہارکر تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی۔ تو وہ ہنس دیے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، میں بھی ہنس رہی تھی، لیکن وہ عورت کمال کی عورت ہے، یہ خیال رکھنا، کون سی اسٹیٹ خریدنے والے ہو تم؟ تو پھر مسکرا دیا، اس کو تو خیال گمان بھی نہیں تھا، یہ ارلی 19 یا 20 کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جناح صاحب بددل ہو گئے ہندوستانی سیاست سے، چھوڑ ناگپور کے سیشن کے بعد، اور چلے آئے لندن، اور وہاں رہے، وہاں بیرسٹری انہوں نے کی، اپنے بالکل بے تعلق رہے معاملات سے۔ بات آئی گئی ہوئی۔ سن 46 ہے، کیبنٹ مشن آیا ہوا ہے، اور سروجنی نائیڈو دہلی میں ہیں، جناح صاحب ہیں، نوابزادہ لیاقت علی خاں ہیں، ہر پارٹی کے لیڈر جمع ہیں اس وقت دہلی میں، کہ وہ کیبنٹ مشن فیل ہوتا ہے، اور اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن 3 جون کا وہ پلان رکھتے ہیں جس میں پاکستان تسلیم کیا گیا، پاکستان کا حق۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن شام کو، اچھا یہ اور بھی کہیں ریکارڈ ہوا ہے، یہ اتنا حصہ کہ شام کو ماؤنٹ بیٹن کے یہاں دعوت تھی وائس رائے کے ہاں، اور اس میں کون کون لوگ تھے یہ بھی لکھا گیا ہے، اس کی تصویریں بھی چھپی ہیں۔ کچھ تعجب نہیں کہ اس میں یہ آپ کے موجودہ ایکسٹرنل افیئرس منسٹر یعقوب خان بھی موجود ہوں، کیونکہ یہ ویول کے زمانے میں تو تھے وہاں، اور یہ نہرو سے وہاں کئی بار ملے ہیں، اور ان کے کئی قصے مجھے سنائے ہیں انہوں نے۔ تو وہاں وہ جناح صاحب بھی تھے، اور یہ سب طے ہوا اور بات ہو گئی، اور سب نے کہا بھائی آپ کا خیال، پاکستان آپ کو مل گیا، اور یہ ہو گیا فلاں۔ تھوڑی دیر کے بعد مس نائیڈو بیٹھی تھیں، تو ایک شخص جلدی سے آیا ان کے پاس اور کہا مسز نائیڈو، وہ آپ کو، آپ کے پاس ان کا مس ہارکر کا پتہ ہوگا؟ کہا کون مس ہارکر؟ کہا وہ تھی نا وائس رائے کی پرائیویٹ سیکرٹری کی سالی۔ ارے کہنے لگے ہاں وہ تو لندن میں ہیں کہیں۔ کہا اگر پتہ کہیں ہو تو آپ ذرا مجھے عنایت کر دیں۔ انہوں نے کہا تم آ جانا میرے گھر، میں تلاش کروں گی، اگر مل گیا تو دے دوں گی۔ جب وہ شخص چلے گئے تو انہوں نے
کرنل بشیر حسین زیدی سے کہا مسز سروجنی نائیڈو نے، اور زیدی صاحب اس وقت چیمبر آف پرنسس کے نمائندوں کے ساتھ تھے اور خود بھی انہی میں سے تھے، وہاں موجود تھے۔ مسز نائیڈو نے بلایا، کہا زیدی سنو، تمہیں معلوم ہے کون آدمی تھا جو پوچھنے آیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ خورشید ہے، یہ جناح صاحب کا سیکرٹری ہے، اور تم میرے گھر آؤ تو میں تمہیں وجہ بتاؤں گا۔ مجھے یاد آ گئی کیوں اس نے مس ہارکر کا پتہ پوچھا۔ جب یہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے قصہ سنایا کہ آج سے 27 یا 25 سال پہلے واقعہ یوں پیش آیا تھا، اور یقیناً جناح صاحب نے اس سے کہا ہے کہ ان مس ہارکر کا پتہ لے کر آؤ۔ اب یہ آئے گا کل اور تم دیکھنا میں سے پوچھوں گی، اور یہی پوچھوں گی تمہیں کس نے بھیجا ہے اور کیا پوچھوایا ہے۔ تو وہ بات ثابت ہوئی۔ پھر زیدی صاحب مجھ سے کہتے ہیں کہ میں نے بھی نوٹ کر لیا اسے، اور سن 55 یا 56 میں وہاں گیا تھا لندن، تو مس ہارکر کا پتہ لگاتے لگاتے پہنچا، وہ شہر کے بہت دور کہیں الگ تھلگ رہتی ہیں۔ تو میں گیا، میں نے سلام کیا، سب عطا پتہ دیا۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی اب تو مجھ میں قوت نہیں رہی، نظر نہیں آتا مجھے کچھ، صاف صاف دھندلا دھندلا نظر آتا۔ تو انہوں نے کہا کچھ بتائیے ہندوستان کا مستقبل، یہ وہ۔ تو دیر تک وہ خاموش رہیں، اور انہوں نے کہا کہ مسٹر زیدی، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کے ایسٹ میں ایک سرخ دریا بہہ رہا ہے، اور وہ بیچ سے کاٹتا چلا گیا ہے اس حصے کو جو ایسٹ میں ہے، انڈیا اور پاکستان کی طرف۔ اس کو ایک لال لال جیسے خون ہوتا ہے، ایسا کوئی دریا بیچ میں سے کاٹ رہا ہے۔ یہ مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن میں کچھ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتی کیونکہ مجھے اب چیزیں صاف نظر نہیں آتی، میری عمر زیادہ ہو گئی۔ یہاں پر یہ قصہ ایک تمام ہوا۔